السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی لفظی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃً ولی یعنی دلی دوست، ولی یا رازدان، من دونکم اپنے علاوہ کو، لا یألونکم نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالاً کسی خرابی کی، ودو وہ دل سے چاہتے ہیں، ما عنتم کہ مشکل میں پڑو تم، قد تحقیق بدت ظاہر ہو گیا، البغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو، تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر زیادہ بڑا ہے، قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، ان اگر کنتم ہو تم، تعقلون تم عقل رکھتے، ہاں انتم خبردار تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتاب پر، کلہ ساری کی ساری، وَإِذَا اور جب، لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خَلَوا وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمْ تم پر، الْأَنَامِلَ انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے، موتوا مر جاؤ، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید۔ جی تو آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، نہ تم بناؤ دلی دوست اپنے سوا کسی کو، یعنی کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہی دوستی کرو، انہی کے ساتھ ہی اپنے رازدار بناؤ، کسی اور مذہب کے ساتھ نہ بناؤ۔ کیوں نہ بنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی، نہ کمی کریں گے تم سے خرابی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہمیں کسی اور مذہب کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اہل کتاب سے دوستی نہ کی جائے، یہود و نصارہ سے نہ کی جائے، اور مذہب والے سے اور کوئی بھی جو دوسرا مذہب ہو اس کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ایمان والوں کے ساتھ ہی دوستی کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور دوستی نہ کرنے کی وجوہات کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے خرابی کا باعث بنیں گے۔ یہ خبالاً ایسی خرابی ہے جو عقل پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عقل کو زائل کر دے، وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں گے، ان کے دلوں اور زبانوں پر تمہارے لیے نفرت ہے، اور وہ تم سے اگلی آیت میں بھی بتائے گی، یعنی 118 اور 119 میں یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے
محبت نہیں رکھتے، ان کا ظاہر اور جو باطن ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب دیکھیں جب ہم کسی اپنے کے ساتھ دوستی کریں گے وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی ہمارا لحاظ کرے گا اور ہمیں مشکل سے نکال ہی لے گا، لیکن جب کوئی دوسرے مذہب والا ہوگا تو وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں جو دوستی ہے وہ اپنوں سے ہی لگانی چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑیں۔ نمبر 1 نہ کمی کریں گے تم سے خرابی میں۔ نمبر 2 وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں مَا عَنِتُّمْ کہ مشکل میں ڈالے تم کو، یعنی وہ کبھی نہ کبھی تمہیں مشکل میں ضرور ڈال دیں گے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی ان کے منہوں سے، یعنی کہ ان کے منہوں سے تمہارے لیے دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں کے سامنے تمہارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا تُخْفِي، اور وہ جو چھپاتے ہیں، صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ان کے سینے، أَكْبَرُ بہت بڑا ہے، یعنی کہ ان کے اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، اور جو ان کے اندر چل رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ، تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو میری ان آیات میں نے تمہارے لیے نشانیاں، ان آیات کو بیان کر دیا ہے، اس سے سبق حاصل کرو اور ایمان والوں کے ساتھ ہی اپنی دوستی کو برقرار رکھو۔ آگے آیت نمبر 119 میں، یہ تم وہ لوگ ہو تم محبت رکھتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے شدید محبت رکھتے ہو، دوستی کر کے ان سے محبت نبھاتے ہو، لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ساری کی ساری، یعنی کہ ہم جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتاب پر عمل کرتے ہیں، تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ جو دوسرے مذہب والے ہیں، اب دیکھیں یہود و نصارہ نبی صرف اپنے مقصد کے لیے جو ان کی آیات تھی وہی ان کے اوپر عمل کرتے تھے اور باقی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پھر آگے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب بیان کرتے ہیں تم سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں اپنی انگلیاں غصے سے، یعنی کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تمہارے مذہب پہ، تمہاری کتاب پہ، تمہارے رسول پہ، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ غصے سے، یعنی کہ تمہارے اوپر غصہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انہیں کہو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ہمیں یہ دوستی قبول نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں تم سے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی دوستیاں دیکھنی چاہیے، ہم نے کن لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہمارے ساتھ دوسرے مذہب والے نہیں ہیں تو ایسے لوگ جو برائی کے گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ بھی دوستی لگائیں گے تو ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہمیں بھی اسی گڑھے میں لے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی دوستیوں کو چیک کریں، اگر ہماری دوستیاں اچھی نہیں ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قائم کریں اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔